ہمارا آج کا سوال، اس سے کیا مراد ہے کہ بنی نوع انسان کو خدا کی صورت پر اور اس کی شبیہ کی مانند بنایا گیا؟ اس ویڈیو کے اندر میں بائبلی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد کچھ مددگار تعلیمی وسائل کو جاننے میں آپ کی مدد کروں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ تخلیق کے آخری دن خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ بس اس نے اپنے کام کو ایک ذاتی تعلق اور لمس کے ساتھ ختم کیا۔ خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا یعنی اپنا دم پھونکا تو پھر وہ جیتی جان ہوا۔ اس لیے بنی نوع انسان مادی جسم اور غیر مادی روح دونوں پر مشتمل ہونے کے باعث خدا کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ منفرد ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو خدا کی صورت پر یا شبیہ کی مانند ہونے سے مراد ہے کہ ہم خدا کے مشابہ بنائے گئے۔ انسان کے خدا کی صورت پر ہونے سے مراد ہرگز جسمانی شبیہ یا صورت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا جسمانی بدن نہیں رکھتا، بلکہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا روح ہے اور اس لیے بدن کے بغیر موجود ہے۔ تاہم آدم کا بدن خدا کی مانند زندگی رکھنے کا نمونہ تھا، کیونکہ وہ کامل صحت کی حالت میں تخلیق کیا گیا تھا اور موت کے ماتحت نہیں تھا۔ خدا کی صورت پر ہونے کے لیے لاطینی اصطلاح امیگو دائی استعمال کی گئی ہے اور یوں خدا کی صورت پر ہونا انسان کے غیر مادی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بات انسانوں کو جانوروں کی دنیا سے علیحدہ کرتی، خدا کے ارادہ کے مطابق ان کو زمین پر حکمرانی کرنے کا اختیار دیتی اور اپنے خالق کے ساتھ رفاقت رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ خدا کی صورت پر ہونا دراصل ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر خدا کے مشابہ ہونا ہے۔ ذہنی لحاظ سے بنی نوع انسان کو ذی شعور اور قوت ارادہ کے حامل نمائندے کے طور پر پیدا کیا گیا تھا۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو انسان نہ صرف سمجھ سوچ سکتا ہے بلکہ انتخاب بھی کر سکتا ہے۔ یہ قابلیت خدا کی حکمت اور آزادی کی عکاسی کرتی ہے، لہٰذا جب کبھی کوئی بھی شخص ایک نئی مشین ایجاد کرتا، کوئی کتاب لکھتا ہے، قدرتی مناظر کی تصویر کشی کرتا، ہمدردی کا اظہار کرتا، حساب کتاب کرتا یا پالتو جانوروں کے نام رکھتا ہے، تو وہ اسی حقیقت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی صورت پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے بنی نوع انسان کو راست بازی اور مکمل بے گناہی کی حالت میں پیدا کیا گیا تھا، جو خدا کی پاکیزگی کا عکس ہے۔ جب خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا بشمول انسان کے نظر کی تو کہا بہت اچھا ہے۔ ہمارا ضمیر یا اخلاقی زاویہ اسی ابتدائی حالت کا ثبوت ہے جس میں ہم تخلیق کیے گئے تھے۔ جب کبھی بھی کوئی شخص کوئی قانون لکھتا یا بناتا ہے، بدی کرنے سے باز آتا ہے یا دوسروں کو بدی کرنے سے منع کرتا ہے، اچھے کردار کی تعریف کرتا ہے یا کسی غلطی پر شرمسار ہوتا ہے، تو وہ اسی حقیقت کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ معاشرتی طور پر بنی نوع انسان کو رفاقت رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ بات خدا کی سالوس فطرت اور اس کی محبت کی نشاندہی کرتی ہے۔ باغ عدن میں انسان کی بنیادی رفاقت خدا کے ساتھ تھی۔ پیدائش 3 باب اس کی 8 آیت خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی جانب اشارہ ہے۔ اور خدا نے پہلی عورت بنائی کیونکہ اس کے مطابق آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں تھا۔ ہر بار جب کوئی شخص شادی کرتا ہے، دوست بناتا ہے، کسی بچے کو گلے لگاتا ہے یا چرچ میں جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، تو وہ اسی حقیقت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ خدا کی صورت پر پیدا کیے جانے میں ایک پہلو یہ بھی شامل ہے کہ آدم کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ آزادی سے انتخابات کر سکتا تھا۔ اگرچہ آدم اور حوا کو نیک فطرت بخشی گئی تھی، مگر انہوں نے اپنے خالق کے خلاف بغاوت کرنے کا ایک برا فیصلہ کیا، اور ایسا کرنے سے آدم اور حوا نے نہ صرف اپنے اندر پائی جانے والی خدا کی شبیہ کو کسی حد تک مسخ کر دیا، بلکہ اس مسخ شدہ شبیہ کو اپنی تمام اولاد میں بھی منتقل کر دیا تھا۔ آج بھی ہم خدا کی شبیہ کی مانند ہیں، مگر اب ہمارے اندر اس شبیہ میں گناہ کے داغ بھی شامل ہیں۔ ہم ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور جسمانی طور پر گناہ کے اثرات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ابھی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جب خدا کسی انسان کو نجات دیتا ہے تو وہ اس نئی انسانیت کے وسیلے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے،
اپنی اصل شبیہ کو نجات پانے والے انسان میں بحال کرنا شروع کرتا ہے۔ اس گناہ سے جو ہمیں خدا سے جدا کرتا ہے، نجات صرف خدا کے فضل کی بدولت یسوع مسیح پر اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح ہمیں مسیح کے وسیلہ سے خدا کی شبیہ کی مانند نیا مخلوق بنایا جاتا ہے۔ کیا آپ اور بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کو مس نہ کر دیں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ gotquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل مقدس کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔